حکومت اور طالبان کے درمیان بالعقل سلسلہ جمانی شروع ہو گیا۔ ابتدا میں حکومتی ٹیم نے 5 اور طالبان کے نمائندوں نے 3 مطالبات پیش کر دیے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی عدالت میں حاضری کے حوالے سے ایک اور ڈیڈ لائن کا اختتام ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل جنرل پرویز مشرف اس خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ امکانات کم ہیں۔ کراچی آپریشن جاری ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ شکایت ہے کہ ملزمان ایک دروازے سے اندر اور دوسرے سے باہر آ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں ایک حوصلہ افزا کتاب سامنے آئی ہے، پاکستان ناکام ریاست نہیں ہے، یہ ہم پوچھیں گے آج کے پروگرام میں۔ گیس کی کمی ہے اور حکومتی گیس پلان کو آج ایک دھچکا لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوٹھوار کے علاقے میں گیس کی تقسیم کے حوالے سے حکومتی پلان کو مسترد کیا اور سی این جی کی 3 دن کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ بالآخر حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا پہلا عمل شروع ہوا ہے اور بالآخر سلسلہ جمانی شروع ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ الیک سلیک ہو گئی ہے اور اس کے بعد آج جو پہلا مرحلہ تھا اس میں دونوں جانب سے ابتدائی مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 5 اور طالبان کی جانب سے 3 مطالبات پیش کیے گئے۔ سرکاری طور پہ کہا گیا کہ مذاکرات اسلام آباد کے خفیہ مقام پر ہو رہے ہیں، مگر میڈیا سمیت سب کو یہ معلوم تھا کہ وہ خفیہ مقام دراصل خیبر پختونخوا ہاؤس ہے جو اسلام آباد کے وسط میں ہے۔ آج کے مذاکرات میں حکومتی ٹیم میں جناب عرفان صدیقی کوارڈینیٹر کی حیثیت سے، جناب رحیم اللہ یوسف زئی، جناب میجر ریٹائرڈ محمد عامر اور رستم شاہ محمد موجود تھے، اور طالبان کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولانا سمیع الحق کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ پروفیسر محمد ابراہیم اور مولانا عبدالعزیز موجود تھے۔ ابتدا اچھی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ دونوں کمیٹیاں مل لی ہیں، لیکن وہ جو وسوسے اور جو خدشات ہیں وہ بہرحال موجود ہیں، اور اس کی عکاسی اس ابتدائی کلمات میں بھی ہو گئی جو کہ دونوں مذاکراتی ٹیم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے اور اس کے ساتھ ہی اپنے اپنے ابتدائی مطالبات پیش کر دیے۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے تو اولاً مطالبات ہیں، انہیں ابتدائی مطالبات نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک مربوط مطالبات کی فہرست سامنے آ گئی ہے، لیکن مذاکراتی ٹیم کی جانب سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ مطالبات ابھی فی الحال براہ راست تحریک طالبان یا طالبان کے نہیں ہیں، بلکہ ان کی مذاکراتی ٹیم کی ہیں، کیونکہ وہ مختلف وضاحتیں چاہتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ طویل عرصے کے بعد اور مسلسل موجودہ حکومت کی ایک جدوجہد کے نتیجے میں مذاکرات کا عمل ہوا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی سیاسی قیادت نے یک زبان ہو کے حکومت کو اس بات کا مینڈیٹ دیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ اس کی تکمیل کیسے ہوگی یہ اس کا اندازہ لگانا ہوگا ان مطالبات سے جو کہ آج حکومت کی جانب سے بھی پیش کیے گئے اور طالبان کی جانب سے پیش کیے گئے۔ ان مطالبات کی فہرست میڈیا کو دی اور سنائی خود طالبانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ جناب مولانا سمیع الحق نے۔ حکومتی کمیٹی کی طرف سے مذاکرات کی ٹھوس بنیاد کے لیے یہ نکات پیش کیے گئے کہ یہ نکات طالبان تک پہنچائے جائے۔ نمبر 1، بات چیت مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی متعین حدود اور تقاضوں کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گفتگو اور مذاکرات کا دائرہ شور زدہ علاقوں، افراد، ایشوز اور قیام امن سے متعلقہ معاملات تک محدود رہے گی۔ اس کا دائرہ پورے پاکستان پر محیط نہیں ہوگا۔ نمبر 3، مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ امن و سلامتی کے منافی تمام کارروائیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ نمبر 4، طالبان نے اس کمیٹی کے علاوہ ایک 9 رکنی کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ ان دونوں کمیٹیوں کا دائرہ کار کیا ہے، کیا ہمیں اس کمیٹی سے بھی بات کرنی ہوگی اس کمیٹی سے۔ نمبر 5، مذاکرات کا یہ عمل طویل نہیں ہونا چاہیے
قوم کسی اچھی خبر کی منتظر ہے، اس لیے یہ عمل بھی مختصرین مدت میں مکمل ہونا چاہیے۔ اگر مختصر بتایا جائے تو حکومت کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں، اس کے لیے یہ مذاکرات طویل نہ ہوں اور اس کے لیے ڈیڈ لائن کا تعین کیا جائے کہ کتنی تیزی سے ان مذاکرات کی تکمیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی عمل ہوگا اس کا تعلق شورش زدہ علاقوں سے ہوگا، یعنی کہ قبائلی علاقوں سے ہوگا۔ حکومت کی جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس 9 رکنی کمیٹی کے بارے میں بھی بتایا جائے، اس کا اختیار اور وہ کس طرح سے آپریٹ کرے گی، جو کہ طالبان نے اپنی سطح پر تشکیل دی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت چاہتی ہے کہ دونوں جانب سے حملے ختم ہو جائیں اور فی الحال اس سلسلے میں جنگ بندی ہو جائے۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کیا چاہتی ہے؟ یاد رہے کہ طالبان کی جانب سے فی الحال براہ راست مذاکرات مطالبات سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن مذاکراتی ٹیم نے اپنے 3 مطالبات پیش کیے، جس کی فہرست جناب مولانا سمیع الحق نے دی۔ طالبان کی قائم کردہ کمیٹی نے اپنے تحفظات ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کا دائرہ کار، مینڈیٹ اور اختیار کتنا ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ نمبر 2، یہ کمیٹی طالبان کے مطالبات منوانے کی کس قدر صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، طالبان کمیٹی نے خواہش ظاہر کی کہ کمیٹی کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور DG/ISI سے بھی کرائی جائے تاکہ یہ کمیٹی اپنے مشن کے سلسلے میں صدر سے اور پوری وضاحت کے بعد کام کر سکے۔ مختصراً یہ کہ طالبان کی جانب سے قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی براہ راست ایک ملاقات ہو جس میں وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام شریک ہو، اور یہ تینوں حضرات طالبان کی اس مذاکراتی کمیٹی کو یقین دلائیں کہ وہ 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور ریاست پاکستان ان فیصلوں پر عمل درآمد کرے گی۔ یعنی کہ بنیادی پہلا مطالبہ یہ سامنے آ گیا ہے مذاکراتی ٹیم کا کہ وہ براہ راست بیٹھیں گے ایک نشست میں وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ساتھ۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت اہم مطالبہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ آج جو صورتحال بنی ہے اس کے نتیجے میں ان مذاکرات کے آگے بڑھنے کی سمت کیا ہو سکتی ہے اور ان کی کامیابی کے امکانات اور اس حوالے سے پس منظر میں کیا ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں، جہاں پر اسلام آباد کی لال مسجد کے باہر موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ سبوق سید۔ بہت بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیٹی ہے، یہ 6 رکنی جو کمیٹی ہے، یہ آج اس کی جانب سے اظہار تو ایسے ہی ہوا کہ یہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، یہ اس کو تمام اختیارات حاصل ہیں طالبان کی جانب سے کہ وہ جو چاہے اس سلسلے میں فیصلہ کریں۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ اور اگر یہ تاثر صحیح نہیں ہے تو ان کا اور 9 رکنی کمیٹی کے درمیان کیسے ربط ہوگا اور یہ کیسے مسائل اپنے ایک دوسرے کے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات دیکھنی چاہیے کہ طالبان کی ایک شورا ہے اور اس شورا نے ایک 9 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو نگران کمیٹی کہلاتی ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ اس 9 رکنی مذاکرات کمیٹی کے جو سربراہ ہیں قاری شکیل ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان کے سیاسی امور کے سربراہ تھے، اور اس کمیٹی کے بعد آگے جو ایک کمیٹی ہے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے وہ ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں مولانا سمیع الحق ہیں، پروفیسر ابراہیم اور مولانا عبدالعزیز ہیں۔ آج اس کمیٹی کا حکومتی کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آپس میں جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ طے ہوا، اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ اس میں کیا کیا باتیں طے ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات جو بھی ایک خدشہ ہے اور جو بات سامنے بھی آ چکی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اپنے مطالبات میں جو سب سے پہلا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر نفاذ شریعت کا نفاذ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز اس بات پر اختلاف کر چکے ہیں اس کمیٹی کے ساتھ کہ جو آج جو لائن اختیار کی گئی ہے اور جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں ان میں شریعت کے نفاذ کے حوالے سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں لائی گئی، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ صرف امن و امان کے قیام کے حوالے سے بات ہوگی، تو اس پر مولانا عبدالعزیز نے اختلاف کیا ہے، اور کل انہوں نے یہاں اسلام آباد کی لال مسجد میں شہداء فاؤنڈیشن کا اور اپنے متعلقین کا ایک اجلاس بلایا ہے۔ اس اجلاس میں یہ بات طے کریں گے کہ وہ طالبان کی اس کمیٹی میں آئندہ کے لیے بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے۔ سبوق، ہم یہ کہہ سکتے ہیں طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے جس کی جو پہلے 5 رکنی تھی اس کے 2 رکن نکل گئے، اب یہ 6 رکنی کمیٹی کے جو بہت اہم رکن ہے مولانا عبدالعزیز
ان کے اپنے 2 دوسرے اراکین کے ساتھ اختلافات ہو گئے، تو طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس وقت اختلافات کا شکار نظر آتی ہے، کم از کم ایسی کوئی صورتحال ہے؟ یہ جی، اس کو اگر سامنے طور پر دیکھا جائے تو ابھی تک جو صورتحال بنتی ہے اس کے مطابق جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل ایسی نظر آتی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اس کا فیصلہ کل یہاں اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں اس کے بعد کیا جائے گا کہ مولانا عبدالعزیز اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کامران صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا عبدالعزیز کی اہمیت ایک بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان بنی تھی اس کی جو اصل فارمیشن ہوئی ہے وہ لال مسجد آپریشن کے بعد ہوئی تھی، اور لال مسجد آپریشن کے بعد ہی تحریک طالبان پاکستان کو ایک بڑی قوت اور ایک بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد لال مسجد آپریشن کے بعد ہی غصے کے اظہار کے بعد وہاں پر پہنچی تھی۔ تو ان طالبان کی ایک بڑی طاقت جو ہے وہ لال مسجد کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ایک جڑی ہوئی نظر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تحریک طالبان تھی، یہاں تحریک طلبہ و طالبات جو شروع کی گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ طالبان کے حوالے سے مولانا عبدالعزیز کا ایک بڑا اہم رول ہے، اچھا کردار ہے۔ یہ بتائیے گا کہ مولانا عبدالعزیز تو بہت اہم رول ہوگا، اور ظاہر ہے کہ انہی کو اس سلسلے میں پہلے اختلافات اس وقت ہیں جو کہ لگتا ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ یہ بھی بتائیے کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں طالبان کے، جو تحریک طالبان کے ساتھ ایسا لگتا ہے فی الحال تو رسمی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یہ بتائیے کیا اس جھنڈے تلے تمام وہ گروہ ہیں جو کہ جن کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر تشدد ہے، یا یہ کہ حملے ہوتے ہیں؟ اور اگر کوئی مثال کے طور پہ یہ بات آگے بڑھتی ہے اور جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر ملک میں جو تشدد کے واقعات ہیں، حملے جو ہیں، اس میں کتنے فیصد کمی آئے گی؟ اور کیا وہ گروہ جو کہ عام طور پہ حملے کرتے ہیں اور ذمہ داری قبول کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لشکر جنگی وغیرہ، وہ اس جنگ بندی کی پابندی کریں گے تحریک طالبان کے چھتری تلے؟ دیکھیے کامران صاحب، ہمیں تھوڑا سا اس میں ایک اور بات بھی تھوڑی دیکھنی پڑے گی کہ لشکر جنگی کا قیام 1995 میں عمل میں لایا تھا، اور طالبان سے بہت پرانی تنظیم ہے اور پنجاب بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ اس کے کوئٹہ کے اندر بھی لوگ ہیں، کراچی کے اندر بھی لوگ ہیں، پنجاب کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور یہ لوگ سارے تحریک طالبان پاکستان کے قیام کے بعد یہاں سے لوگوں کی بڑی تعداد وانا وزیرستان اس علاقوں کی طرف چلی گئی تھی۔ تو ان کا جو بنیادی ایشو ہے وہ سیکٹیرین ہے، اور تحریک طالبان جو ہے وہ ایک انتقامی اپنے طور پر کہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کی جو صورتحال ہے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوگی، کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ٹوٹلی مختلف ہے۔ وہ ایک اور ایشو کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور تحریک طالبان ایک اور ایشو کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن ایک ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے، اور خصوصاً جو لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد ایک فطری ان کے اندر ہم آہنگی پائی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر بھی اپنے بیس کیمپ جو تھے جا کر بنائے گئے، اور انہوں نے وہاں سے جا کر کاروائیاں شروع کی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سبق سید ہمارے ساتھ تھے۔ ابھی فی الحال تصویر یقینی طور پہ مبہم ہے، جیسے کہ ابھی ہونی چاہیے، کیونکہ پہلا ہی مذاکراتی عمل ہے جو کہ ہوا ہے۔ اس میں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کے ساتھ اس 6 رکنی مذاکراتی کمیٹی سے ملتے ہیں جو طالبان نے تشکیل دی ہے، اس کے بعد ہی یہ گاڑی آگے بڑھے گی، اور اس کا دار و مدار ہے اب حکومت پر۔ گیند مذاکراتی ٹیم کی جانب سے حکومت کے کورٹ میں ڈال دی گئی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کل کا دن اہم ہے۔ کل ایک اور ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، جنرل پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش ہوں۔ اس سلسلے میں حکم تھا کہ وہ 7 فروری کو عدالت میں پیش ہوں، کل کا یہ دن ہے۔ دیکھ رہا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کل بالآخر خصوصی عدالت کے سامنے آتے ہیں یا نہیں، امکانات فی الحال کم ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں تناؤ کسی کیفیت ہے۔ ایک جانب طالبان کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ 6 رکنی کمیٹی سب سے پہلے بیٹھنا چاہے گی پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI کے سربراہ کے ساتھ، اور براہ راست ان سے بات چیت کرنا چاہے گی کہ اس سے پہلے مربوط اور تفصیلی مذاکرات اس کمیٹی سے شروع ہوں جو کہ حکومت نے جس کا تعین کیا ہے۔ یقینی طور پہ حکومت کے لیے مشکل فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ ہے، اور کل سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے خصوصی عدالت کا حکم تھا کہ وہ کل عدالت میں پیش ہو، یعنی 7 فروری کو۔ ایک ہفتے قبل خصوصی عدالت نے ایک اور حکم جاری کیا تھا جنرل پرویز مشرف کی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی رپورٹ کی بنیاد پر، اور ان سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ 7 فروری کو عدالت میں پیش ہوں۔ کل اس سلسلے میں بہت اہم دن ہے، لیکن اس سے پہلے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے وکلاء جناب شریف الدین پیرزادہ، جناب ارمن منصور خان اور جناب ڈاکٹر خالد رانجھا نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے
ضمانت کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے، اور اس حوالے سے جو فوجداری ان کی جو اطلاق ہوا ہے فوجداری قوانین کا، اس کا اختیار بھی نہیں تھا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے، اس لیے فی الحال اس درخواست کا قانونی طور پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کل اس خصوصی عدالت کی سماعت پر جو کہ کل کرے گی، اور کل اس بارے میں خصوصی عدالت نے کہا تھا کہ وہ 7 فروری کو تفصیلی فیصلہ جاری کر دے گی، جنرل پرویز مشرف اگر حاضر ہوتے ہیں یا اگر حاضر نہیں ہوتے۔ حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن جنرل پرویز مشرف کے ایک وکیل جناب احمد رضا قصوری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل ہم ایک سرپرائز دیں گے۔ دوسری جانب یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر جنرل پرویز مشرف کل بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو اس سلسلے میں خصوصی عدالت کیا رخ اختیار کرے گی، کیا فیصلہ دے گی۔ دوسری جانب خصوصی عدالت نے یہ تصور کیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کل عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس کے لیے ایک تفصیلی اور ایک بڑا سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے، جس کے لیے 1100 پولیس اہلکاروں کو تعیناتی کی جا رہی ہے، آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے لے کے خصوصی عدالت تک۔ کل کے حوالے سے کیا ہوگا اور آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے جنرل پرویز مشرف کا نازک کیس ایک نازک موڑ پر، اس کے لیے جاننے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف جناب رانا جواد۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا جواد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے امکان ہے کہ کل جنرل مشرف خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور ان پہ فرد جرم عائد ہوگی؟ کل یا مستقبل قریب میں امکان ہے کہ وہ پیش ہو جائیں؟ میرا خیال ہے کامران صاحب تمام انڈیکیشنز تو یہی ہیں کہ ان کو پیش شاید ہونا پڑے گا۔ جب ان کے نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ نکالے گئے تھے تو یہ ایک معاملہ پیش ہوا تھا کہ کیا اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے اس عدالت کی جورسڈکشن کے خلاف، لیکن انہوں نے اس سمن کی تعمیل کی اور تعمیل کرتے پورا ایک نوٹ لکھا بیک پیج پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی آرڈر ہے، اور عدالت کا ابھی تک اس بات پہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی جورسڈکشن ہے، کیا یہ مجھے سمن کر سکتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اس کے باوجود ججز کے احترام میں، عدالت کے احترام میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ بات کہ کیا وہ پیش ہوں گے، اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جب یہ عدالت سنے گی ان کا کیس، تو اگر ایک خوف یہ ہے مشرف کے وکلاء کے سامنے کہ اگر نان بیلیبل وارنٹس ایشو کر دیتی ہے کورٹ، بیلیبل کی کنورٹ کر کے نان بیلیبل کر دیتی ہے، اگر پیش نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی، جس میں پولیس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ جائیں ہاسپٹل میں اور ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ایکس آرمی چیف کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال کے اس چیز کو اوائڈ کیا جائے، اور جس میں یہ ممکنہ طور پہ شامل ہے کہ ان کو آنا بھی پڑتا ہے تو شاید پھر وہ آئیں۔ اچھا، اس سے جڑا ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے اندازے کے مطابق خود وزیر اعظم نواز شریف کتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہر صورت میں جنرل پرویز مشرف پہ فرد جرم بھی عائد ہو، مقدمہ بھی ہو، اور اگر خصوصی عدالت سمجھے تو ان کو سزا بھی ہو؟ یہ تو حالانکہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بارہا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا مشرف کو، 12 اکتوبر کو انہوں نے میری حکومت کو گرایا تھا، اس کے بعد میں نے معاف کر دیا ان کو، لیکن یہ بہرحال گورنمنٹ نے مقدمہ شروع کیا ہے، اور گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور ان کی کیبنٹ کے 2 منسٹرز تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ چلے، اور ایک منسٹر نے تو یہ بھی کہا کہ اگر یہ باہر چلے گئے جنرل مشرف تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال کیبنٹ کے اندر اس چیز کے ایک ارج اور ایک ڈیزائر ضرور موجود ہے کہ جنرل مشرف کو سزا ملنی چاہیے۔ مشرف بارہا اپنے قریبی حلقوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے عدالت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے، اور اگر عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر عدالت ان کو سزا دیتی ہے تو وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے اس سزا کو انفلوئنس کرنے میں یا کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیل کرنے میں، وہ کسی صورت بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سارا کام جو ہے وہ عدالت کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق حکومت چلے گی۔ لیکن کنسرن بہرحال حکومت میں موجود ہے، اور ان کے کیبنٹ منسٹرز بارہا اس بات کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے غلط کیا ہے مشرف کے بقول۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس میں ابھی کوئی شک باقی ہے کہ ادارہ فوج کو اس پورے مقدمے، اس پورے معاملے کے حوالے سے تحفظات ہیں؟ آپ کے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے یا ہے؟ آرمی کے اندر اس بات پہ تحفظات موجود ہیں، ظاہر ہے وہ آفیشلی اس بات کو اکنالج نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ AFIC میں بیٹھے ہیں، ان کا پورا پروٹوکول جو ہے ان کا فارمر انسٹیٹیوشن دے رہا ہے،
ان کی حفاظت بھی وہاں پہ فارمر انسٹیٹیوشن کی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ بھی ایک یہ سوچ پریویل کر رہی ہے جو کہ افسوسناک ہے کہ شاید ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. جب آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں فوج میں موجود تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف عدالتوں سے نہیں گھبراتے, وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے, ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, لیکن اس عدالت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھانا چاہ رہے ہیں, جس کا انسٹیٹیوشن میں چونکہ ان کی فالوئنگ ہے اور ان کا ایک ایکس باس ہے, تو آپ کو پتہ ہے ریجیمنٹل ایفیلیشنز بھی ہوتی ہیں, تو وہ اس چیز کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے فال آؤٹس اس حد تک ضرور ہوں گے کہ بددلی ضرور پھیلے گی فوج کے کچھ حلقوں میں کہ یہ شاید نہیں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ رانا جواد ہمارے ساتھ. کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. کراچی آپریشن جاری ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے کیونکہ دباؤ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس اور رینجرز پہ مسلسل ہے, بلکہ کئی اندازوں کے مطابق بڑھ رہا ہے. 100 سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکار ہیں جو اس آپریشن کا نشانہ بن چکے ہیں. دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, ملزم گرفتار بھی ہوئے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں اور ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں. قانونی طور پہ ہوتی ہیں یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے, یہ سب ایک طرف, لیکن اس بارے میں تشویش ضرور ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.